بھارت میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ احمد آباد کے شہر میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں سوائے ایک کے تمام مسافر ہلاک ہو گئے ہیں۔ بخاری صاحب، اس طیارے حادثے کے بعد بھارت کے اندر نریندر مودی کے استعفے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ خود بی جے پی کے رہنما جو ہیں وہ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انسانی سانحہ ہے، المیہ ہے، اس کے اوپر مطلب ہے تعزیت بھی کرنی چاہیے، دکھ کا احساس کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اس قسم کے حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں ان کو صرف انسانی جذبوں کے تحت ہی دیکھا جانا چاہیے، اس میں کوئی دشمنی اور دوستی جو ہے وہ کرائیٹیرین نہیں ہوتا۔ تو ہم ان تمام فیملیز کے جن کے لوگ اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ مطالبہ جو مستعفی ہونے کا ہے یہ کسی عام آدمی نے نہیں کیا ہے، یہ بی جے پی جس کی جو جماعت ہے مودی کی، اس کے ایک ٹاورنگ لیڈر ہیں جن کا نام سبرامنیم سوامی ہے، انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کوئی بیجا مطالبہ نہیں کیا ہے۔ ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریل کا انڈیا میں، جس میں اس وقت کے پرائم منسٹر جو ہے لال بہادر شاستری، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ اور ایک یہ روایت بھی ہے انٹرنیشنلی کہ جب کوئی اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو somebody in the government or the top head of the government has to take the responsibility. Anyway, یہ ان کا چونکہ اندرونی معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ جو اصل امبیرسمنٹ ہو رہی ہے ہندوستان کو انٹرنیشنل لیول پہ، اس کی تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہندو امریکن فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو 2014 سے کام کر رہا ہے امریکہ میں، اور اس کی شاخیں بھی ہیں باقی دیگر ممالک میں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو بھی ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں، انڈیا سپانسرڈ، مودی سپانسرڈ، بی جے پی آر ایس ایس سپانسرڈ، یہ جو ادارہ ہے یہ اس کو سپانسر بھی کر رہا ہے اور پلان بھی کر رہا ہے اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کو۔ جو فریمانٹ گردوارہ ہے، جو ایک سکھ تنظیم ہے وہاں پر، ان کا گردوارہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہندو امریکن فاؤنڈیشن ہے یہ مودی کا ایک غیر ملکی ایجنٹ ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے، اور اس نے محکمہ انصاف جو ہے امریکہ کا، اس سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے۔ سو دس از another setback to Modi and his government. لیکن بھائی صاحب، اس فاؤنڈیشن کا تو یہ کلیم تھا کہ وہ یہ غیر جانبدار ہے۔ وہ ایکسپوز ہو گیا نا، یعنی یہ ایک نیا فیس ایکسپوز ہوا ہے جو اس قسم کی دہشت گردی کے واقعات کا ذمہ دار ہے، پلانر ہے، ایکسیکیوٹر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امریکہ جو ہے، اچھا دوسری بات یہ کہ وہ انٹرنیشنلی کیا پلان کر رہا ہے، اس کا ایک دو نظارے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو وہ تھے ہردیپ سنگھ نجر، اس کو کینیڈا میں قتل کرنے والا بندہ جو ہے را کا ایجنٹ تھا، اور اس کو ڈیپورٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی اس کے اوپر قتل کا الزام نہیں، مقدمہ درج کیا گیا کینیڈا کی گورنمنٹ میں۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر جو گرپتونت سنگھ پنو ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازش بھی امریکہ نے اپنے بھارت نے تیار کی تھی، اور اس میں بھی اس ادارے کا رول تھا بہت، اور اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں کتنی بڑی وارننگ، کتنی سیریس وارننگ دی گئی تھی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ اب جس کو کہتے ہیں نا کہ شامت آئی ہوئی ہے ہندوستان کی، اس کی وہ تمام تر حرکات جو ہیں، جو ریاستی جبر سے متعلق ہیں، جو اینٹی مسلم پالیسیز سے متعلق ہیں، جو انٹرنیشنل دہشت گردی میں بھارت کا گھناؤنا، گندا، غلیظ رول ہے، اس کے حوالے سے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے ہندوستان، اور پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مودی رجیم جو ہے یہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ ملک کے اندر جو گند ہے وہ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ منی پور ہے، چاہے وہ ناگاز ہیں، چاہے وہ اپنے ایسمیز ہیں، چاہے وہ کشمیریز ہیں، چاہے وہ سکھ خالصتان موومنٹ کے ہیں، سب کے ساتھ ریاستی جبر کی بدترین مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جی بخاری صاحب، ابھی بلاول بھٹو نے ایک دفعہ پھر اس بات کو کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو سنتاس معاہدے کے حوالے سے بھارت اعلان کر رہا ہے، اگر اس طرح سے پانی روکا گیا تو بہت بڑی جنگ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفارتکاری کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو نے بہت بڑی قومی خدمت کی ہے کہ اس نے ایکسپوز کیا ہے ہندوستان کا چہرہ، ہندوستان کی لیڈرشپ کی کرتوت پوری دنیا کے اندر، اور خوشی اس بات کی ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی گئے ہیں ان کے موقف کو پذیرائی ملی ہے، اور پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کیا گیا ہے دوسری طرف سے۔ یہ بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد کو سامنے رکھ کے انہیں بھیجا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ جو آبی دہشت گردی کے حوالے سے جو بات ہے
انہوں نے دو باتیں بہت خوفناک کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ طے کر لیں جب بھی آپ یہ کریں گے وی ول کم اینڈ ٹیک یو، یعنی ہم جنگ کریں گے اپنے پانی کے وسائل کو ریسٹور کرنے کے لیے. اور دوسری بات اس نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. جی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگ دہشت گردی کے خلاف ہم نے جو جنگ فائٹ کی ہے اس کا بھی پوری دنیا جو ہے وہ عینی شاہد ہے. ابھی تو کل ہی کی بات ہے نا، جو جنرل کوریلا صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ کتنا بڑا رول ہے پاکستان کا انٹرنیشنل وار آن ٹیرر میں. جی انہوں نے نام لے لے کے بتایا ہے ہندوستان کے اوپر، اس پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے جتنی تعریف انہوں نے پاکستان کی ہے. اور انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے صرف بھارت سے تعلقات رکھنا، پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہم اسی لیول پر رکھیں گے. یہ تو کافی، میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھارت کے لیے تو برف گری بھی ہوگی ان کے اوپر. اور وقار صاحب ہم FATF کی گرے لسٹ سے بھی اسی لیے نکلے ہیں کیونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اچھے طریقے سے دیکھیے فائٹ یہ کیا. بلاول بھٹو نے اس کو بھی بہت واشگاف الفاظ میں ظاہر کیا ہے کہ دنیا ہمارے رول سے شناسا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آئے تھے. اور ہمیں ہمارے اس کردار کے اوپر جو ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا، انہوں نے وہاں جو تفصیلات ہوئی، ہم نے 3 ملٹری آپریشنز کیے بڑے. ہمارے 8 سے 10 ہزار فوجی جوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے. کوئی تقریباً 40-50 ہزار کے قریب انسانی جانوں کا نقصان ہوا. انہوں نے بھی جامِ شہادت نوچ کیا. پھر ہم نے جا کے اس فتنے کو کسی حد تک قابو کیا تھا، جو اب پھر سر اٹھا رہا ہے. اور اب چوتھا جو آپریشن ہے وہ جاری ہے، عزم استحکام پاکستان. جی بخار صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عالمی سطح پر بھی اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کون سا ملک انتہا پسند ہے اور کون امن پسند ملک ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے کچھ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.